السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے تقویٰ سے متعلق اس سے پہلے کی ویڈیوز میں، سیریز میں بھی، اس سے پہلے کی قسطوں میں بھی، ایپیسوڈ میں بھی اور آج بھی تقویٰ سے متعلق حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ریاض الصالحین کی حدیث ہے، حدیث نمبر 74 یعنی 74ویں حدیث ہے، جو کتاب التقویٰ یا باب التقویٰ کی آخری حدیث ہے۔ اس کتاب کے مطابق ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع فقال اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وأدوا زکاة اموالکم واطیعوا امراءکم تدخلوا جنت ربکم، رواہ الترمذی فی آخر کتاب الصلاۃ۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں، اپنی کتاب میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے سنا تھا۔ آپ فرما رہے تھے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے متقی بندوں میں سے بن جاؤ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کی نگرانی کا خیال اپنے ذہن میں اجاگر کر لو، پیدا کر لو، بیٹھا لو۔ وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو۔ ایک مومن کی پہچان ہے یہ دوسری بات ہے کہ 95% سے زیادہ مسلمان بر صغیر میں نماز نہیں پڑھتے، اور نہ اس کو عیب سمجھا جاتا ہے ہمارے سماج میں۔ یہ المیہ یہ بھی ہے، ایک ٹریجڈی یہ بھی ہے، وڈمبنا یہ بھی ہے کہ اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، برا بھی نہیں جانا جاتا ہمارے سماج میں۔ کوئی نمازی نہیں ہے نا، یہ اس کو گری ہوئی نظر سے، اس کو حقیر نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی شراب پی لے تو وہ حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے، کوئی زناکار ہو حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن کوئی نمازی، کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو حقیر نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن نمازی نہیں ہے جو روزہ سے زیادہ اہم چیز ہے، اس کو حقیر نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس کو عیب نہیں جانا جاتا، اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ بہت بڑا وڈمبنا ہے۔ حضرات گرامی، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ صلوا خمسکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا مطلب سمجھ رہے ہیں، اپنی وفات سے چند مہینوں قبل کی بات ہے۔ پہلا اور آخری حج تھا آپ کا۔ آپ پوری دنیا کو آفاقی پیغام کے طور پر یہ پیغام دے رہے تھے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نمازوں کے پابند ہو جاؤ، وصوموا شہرکم، اور رمضان کا مہینہ جب آئے تو اپنے اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو، وأدوا زکاة اموالکم، تمہارا مال نصاب تک پہنچ جائے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا امراءکم، اور تم پر کوئی امیر متعین کر دیا جائے تو اس کی فرما برداری کرو، اس کے خلاف بغاوت نہ کرو، اس کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ، اس کی بات سنو اور مانو، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دیا ہے، تقوی اختیار کر لینا، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لینا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لینا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کر لینا، اپنے امیروں کی اطاعت کر لینا۔ 5 چیزیں ہیں صرف، ان 5 چیزوں کو جب ہم اختیار کر لیتے ہیں تو اپنے رب کی جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یا کوئی اور عام انسان نہیں کہہ سکتا، اس کی خبر اور یہ نصیحت، یہ وصیت اور یہ حکم، یہ خبر اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام، امام الانبیاء والمرسلین، امام المتقین، امام الموحدین، اللہ کے خلیل، اللہ کے حبیب، ہم سب کے قائد، ہم سب کے پیشوا، ہم سب کے رہنما، ہم سب کے لیے وہ ذات گرامی جس کا کلمہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ دیا ہے۔ اس کو اپنا لیجئے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت میں بھی رب کی جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، پہنچائیے، اپنے احباب، اپنے اعزہ، اپنے اقارب، اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے، تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے
اور لائک بھی کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔